میں مکتب کے تعلق سے مختصر طور پر ایک بورڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادارہ دعوت القرآن و سنہ کے ماتحت 2 مکتب چلتے ہیں، ایک طوبہ پارک میں اور ایک مسجد ہضامہ۔ اس مسجد میں مختلف اوقات میں چلتے ہیں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، اور اکثر بچے مغرب کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ مغرب کے بعد انہیں تعلیم دی جاتی ہے اور اس کی کارکردگی بچوں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پیش کی، آپ ہی بخوبی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دونوں مکاتب کے کل تعداد 70 سے زائد ہے، یعنی 70 سے زیادہ بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں سے اس سال 11 طلباء نے مکمل قرآن پاک کا ناظرہ ختم کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بچہ ہے جس نے اسکول کے ساتھ مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اسکول کے ساتھ مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ان کے والدین قطر میں رہتے ہیں، وہ خود بھی قطر میں رہتے ہیں، لیکن جب بھی یہاں چھٹی میں آتے ہمارے مکاتب میں ضرور آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کو اور حفظ کا مراجعہ کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک موٹیویشن ہے، ایک انسپریشن ہے کہ اسکول کے ساتھ مکمل قرآن پاک حفظ کیا، اور ابھی ماشاءاللہ 11ویں کلاس میں ہے۔ اور انہی کے چھوٹے بھائی وہ ابھی 10ویں میں ہیں اور انہوں نے آدھا قرآن پاک حفظ کر لیا اسکول کے ساتھ۔ تو ہم بھی ماشاءاللہ اگر ہمت کریں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم بھی حافظ بنیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے سامنے اسٹیج پر جو حافظ صاحب ہیں، جو امام صاحب ہیں جامع مسجد والوں کے، وہ عالم بننے کے بعد انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا۔ تو ہمارے لیے بہت سارے ایسے لوگ انسپریشن بنتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم موٹیویٹ ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں والدین کا زیادہ کردار رہتا ہے۔ والدین نے ان کو جو ہے بہلا پھسلا کر مکمل قرآن حفظ کروایا اور ایک دوسرے بچے کو آدھا قرآن حفظ کیا، اور ماشاءاللہ اس کی ان دونوں بھائیوں کی ایک بہن ہے، اس کی بھی ماشاءاللہ 10 پارے کے قریب ہو گئے۔ تو یہ مختصر طور پر ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب اس کے بعد ادب سے درخواست کرتا ہوں شیخ عبداللہ سرپور سے کہ آپ آ کے مختصر طور پر اپنے کچھ تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معزز و مکرم صدر جلسہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، طلباء نظام اور میری فاقہ نشین ماں باپ، سب سے پہلے اس موقع سے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس مجلس میں مجھے شرکت کی توفیق دی۔ اس کے بعد میں ادارہ دعوت القرآن و سنہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں مہمان خصوصی بن سکوں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کچھ تاثرات بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے یہ طلباء کرام کے طلباء نظام کر رہے ہیں، یہ تعلیمی مظاہرہ جو اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ یہاں کا جو مکتب چلتا ہے، یہاں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ کس قدر اعلیٰ معیار کی۔ الحمدللہ یہ منظر دیکھ کر یاد آ رہی ہے جہاں پر سالانہ انجمن منعقد ہوتی ہے اور اس میں جو ہے طلباء مختلف اسی طرح سے نعت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہے مختلف زبانوں میں، اور مکالمے وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ طلباء کا جو ہوتا ہے یہ ایک تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہے جسے آج ہم سب نے دیکھا۔ معزز حاضرین و حاضرات، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ایک طالب علم نے اگر تقریر میں علم کی اہمیت پر تقریر کی، اس میں اس نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی کی
وہ یہی تھی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اور سمجھو. اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل کی وہ علم کے متعلق. اس کے بعد علم میں دنیا میں مختلف قسم کے علوم موجود ہیں. اس میں سب سے زیادہ فضیلت جس علم کو حاصل ہے وہ علم دینی علم ہے، دین کا علم ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اس علم کی مختلف فضیلتیں آئی ہیں. کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور قرآن کا کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا یہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے، جنت میں لے جانے والے راستے پر چلاتا ہے. اسی طرح سے مکتب میں خصوصاً قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. لوگوں کو، طلباء کو، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کا ناظرہ کرایا جاتا ہے. اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لے اس کے لیے جو ہے ایک نیکی ہے. اور ایک نیکی کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی یہ جس مکتب میں جو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو قرآن کا ایک لفظ الف لام میم یہ پڑھنے پر جو ہے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. لہذا یہ مکتب جو چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ رب العالمین اسے مزید ترقی دے اور اسے کامیابی سے چلائے. اسی طرح سے ماشاءاللہ ایک طالب علم نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا، ایک طالب علم نے الحمدللہ آدھا قرآن مجید حفظ کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن کی آیات کو پڑھتے جا اور جنت کے درجات کو چڑھتے جا. اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، اور تمہاری منزل وہی ہے، تمہارا مقام وہی ہے جہاں پر تم اپنی آخری آیت کو ختم کرو. لہذا یہ مکتب چلتا ہے، طلباء کے لیے چلتا ہے. لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو اس میں لائے، کیونکہ اس میں دینی علم سکھایا جاتا ہے، قرآن کا علم کو سکھایا جاتا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے مکتب میں سکھائے. اور یہ ہم جو مکتب، یہ جو ہم نے تعلیمی مذاکرہ دیکھا جہاں پر اس میں والدین کا ہاتھ ہے، والدین اپنے دلوں پر پتھر رکھتے ہوئے طلباء کو اسکول کے ساتھ ساتھ مکتب میں بھی بھیجتے، وہیں جہاں پر والدین مبارکباد کے قابل ہیں وہیں پر ان کے موجود اساتذہ بھی مبارکباد کے قابل ہے، جو کہ طلباء کے اندر کے ہنر کو پہچانتے ہیں اور اس کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے طلباء جو ہیں یہ آ کر تلاوت کر رہے ہیں اور روزمرہ کی دعائیں سنا رہے ہیں، جو روزمرہ میں انسان کے جو کام آتی ہے، انسان کے جو ڈیلی کام ہے اس کی دعائیں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ یقیناً بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ ایک انسان، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ سنا سکتا ہے، سورہ اخلاص سنا سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے اسٹیج پر آ کے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے دعائیں سنانا، لوگوں کے سامنے حدیث پڑھ کے سنانا یہ کوئی آسان اور معمولی چیز نہیں ہے. لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اساتذہ کرام نے ان کے پیچھے کتنی محنتیں کی ہیں، ان کے والدین کی ان کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں. لہذا ہمیں انہیں سراہنا چاہیے اور وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہے جن طلباء نے اس میں حصہ لیا اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام
ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنی اولاد کو جو ہے دین کے علم کو حاصل کرنے کی، دین کے علم میں لگائے، دین کے علم کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کو لگائے، اور مسجد سے، قرآن سے، دینی علم سے ان کا رشتہ ناتا جوڑے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی مختصر ٹائم میں جامع الفاظ کہہ دیے انہوں نے. اب بسط احترام ہمارے مہمان خصوصی جناب یاسر ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات رکھیں اور نصیحت کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ان پیارے پیارے بچوں کا، ان نونہالوں کا، اور اس کے ساتھ ان کے سرپرست اور والدین کا ادارہ دعوت القرآن و سنت کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. جیسے کہ ہم نے دیکھا ان ننھے منھے بچوں نے کتنے بہترین طریقے سے قرآن کی صورتیں، دعائیں، کلمے کتنے بہترین انداز میں آپ لوگوں نے پیش کیے میرے پیارے بچوں. جیسا کہ ابھی مولانا نے ہمارے سامنے کہا کہ یہاں پر والدین کے سامنے یا اکیلے میں تو بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر کئی مجموعوں کے سامنے آ کر ایسی اپنی کارکردگی پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور یہ پروگرام، سالانہ جو پروگرام ہے اس مکتب کا، جو ادارہ دعوت القرآن و سنت کی سرپرستی میں چلتا ہے، دعا پارک میں اور اس مسجد میں، اس جامع مسجد میں تقریباً 70 جو ابھی رپورٹ پیش کی شیخ نے، تقریباً 70 بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، تب پڑھتے ہیں. الحمدللہ بچوں نے تو بہت ہی بہترین کارکردگی پیش کی. اسی کے اس کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے شیخین جو ہے ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مزید ترقی دے اور ہم سے اس ادارے سے خوب تر کام دے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب بچے کوئی چیز پیش کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اپنی ایکٹیویٹی پیش کرتے ہیں، اس وقت ان کے اگر والدین، ان کے سرپرست اگر ان کو وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ان کو ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو ایک موٹیویشن ملتا ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک قصہ کی بات بتانا چاہوں گا کہ میرا بچہ ایک 7ویں کلاس میں تھا اور وہ اسکول میں کوئی اسپیچ پہ اس کو اسپیچ دینی تھی. اتفاق سے میں ممبئی میں تھا اور میں آ نہیں پا رہا تھا. اس پروگرام شروع ہونے میں 5-6 گھنٹے باقی تھے. اس نے مجھ کو موبائل پر یہ کہا کہ آپ کو میرے اس تقریر کو سننے آپ نہیں آئیں گے. یہ بات میرے اتنے دل کو چھو گئی کہ میں نے ایمرجنسی وہاں پر کام چھوڑ دیا اور اسپیشل گاڑی کر کے میں نے پروگرام، اس کی اسپیچ شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے میں وہاں پر پہنچ گیا. الحمدللہ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو اس کی جو کیفیت تھی، اس کا جو اس کی تقریر کا انداز جو تھا وہ پورے طور پر بدل چکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو کچھ پیش کرتے ہیں تو ہمارے والدین کی، سرپرستوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ان کو انسپائر کریں، ان کو موٹیویٹ کریں. تو بچہ یقین جانیے وہ بچہ خود سے خود کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بچے جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب انسان اس دنیا سے نکل جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو 3 چیزیں اس کے ساتھ میں چلی جاتی ہے تو اس میں ایک ہے ان کی نیک صالح اولاد اور ان کی دعائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو دین سے آراستہ نہیں کریں گے، ان کے دینی شعور کو بیدار نہیں کریں گے تو اور اس کو اپنے وجود کا احساس نہیں دلائیں گے کہ وہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے.
اگر یہ بچے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے تو ہمارے کیسے ہو سکتے؟ اس لیے ہمیں ان کے دینی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پورے طور پر جس طرح سے ہم ہمارے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اصلی تعلیم دنیا کی تعلیم کے لیے ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اس کا بریک فاسٹ تیار کرتے ہیں, کیا جتن کرتے ہیں, اور بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے اور پھر اسکول سے لانے کی پوری طور پر اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ میں اس کو رکشا کرنا, آٹو کرنا کتنی توجہ کے ساتھ میں کرتے ہیں. اس کا میں تو کہتا ہوں صرف 10 یا 15% اگر ہم اس طرح توجہ دیں گے تو بچے آپ کے ہوں گے, یہ سماج کے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو انجینئر کیوں نہیں بنایا, تمہارے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا. یہ سوال نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بناؤ, مگر اپنے بچوں کو اگر دیندار نہیں بنائیں گے, دین کا شعور بیدار نہیں کریں گے تو بچہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا, سماج معاشرے کا بھی نہیں ہو سکتا. لہذا بچوں کی دینی تعلیم پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. ابھی تو بچوں نے مکالمہ پیش کیا کتنا بہترین انداز میں, شیخ نے بھی بہت اچھی محنت کی اس کے بارے میں, اور ایک نیا انداز بچوں میں, کہ بچوں میں ایک نیا انداز جو بنانے کا جب ہوتا ہے تو بچہ اور بھی خوشی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ بچے بہت ماڈرن ہیں. اب بچہ ماڈرن ہے, اس کو تھوڑا ماڈرن طریقے سے علم دینے کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ شیخ نے بہت بہتر کوشش کی, اور بچوں آپس میں مکالمہ پیش کر رہے تھے کہ تم پر جنازے کی دعا پڑھا, اور پھر دوسرا کہہ رہا تھا ایک ہی دعا ہے, بہت ساری دعائیں. جب ہمارے بچوں کو ہم دعا ہی نہیں سکھائیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کیا دعا کریں, کیا دعا کریں گے. ہم جنازے کی دعا اگر ہم کو نہیں سکھائیں گے تو وہ جنازے کے ہمارے گھر جنازہ پڑھنا جب وقت آئے گا تو ہم جنازے کے نماز میں دعا کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں, اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں پیرنٹس سے, ان کے والدین سے دل کی ایک دم گہرائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ادارہ بہت کوشش کر رہا ہے, ہمارے اساتذہ جو ہے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, وقت پہ آتا, نماز وہاں پر پڑھاتا, اس کے بعد میں پھر ان کو اپنی ڈیوٹی کا احساس رہتا ہے کہ کیسے کب بچہ آتا ہے, ان کو کیونکہ ٹیوشن کا رہتے ہیں, اسکول جانا رہتا ہے, وہ وقفہ اتنا قلیل رہتا ہے, وہ وقفے میں ان کو اس میں پہنچنا اور ان کو علم دینا ہے, تو پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. مگر ہماری کوتاہی سے, کیونکہ بچے سستی کرتے ہیں, مکتب میں آنے کے لیے آناکاری کرتے ہیں, اسی صورت میں بچوں کو پہلا فضلہ کر. اب دیکھیے ہم نے ابھی ہمارے انعامات اس کے لیے رکھے ہیں کہ بچے اس طرح اٹریکٹ ہو جائیں. ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, کیوں, اگر ان کو کچھ دیں گے تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح والدین اس طرح توجہ دیں کہ جب مکتب میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی مشق ہو گھر میں. وہ ایسا ہوتا ہے یہاں پڑھ کے جاتا ہے, پھر دوبارہ آنے کے بعد وہیں پہ مولانا کے پاس آ کے وہاں پر مشق کرتا ہے, تو بچے اس طرح سے یاد نہیں کر پاتے. اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. والدین اس پر خاص خصوصی دھیان دیں, کیونکہ اگر بچے آپ کے دیندار ہوں گے تو آپ کے ہمارے ہوں گے, معاشرے کے ہوں گے. اگر یہ بچے دیندار نہیں ہوں گے اور ان کو ان کے عقیدے کی درستی نہیں ہوگی تو یہ بچے ہمارے نہیں ہو سکتے. دیکھیے کتنے ہمارے سماج میں دیکھتا ہوں یہاں پر نماز کے لیے آتے ہیں کچھ بچے, ان کو نماز میں صحیح ڈھنگ سے کھڑا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے, وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, ان کو وضو ڈھنگ سے کرنے نہیں آتی ہے, اور صورتیں پڑھنے میں قرآن بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتا. یہ بات بھی کیا میرے بچے بہت, ان کے ذہن بہت کومل ہوتے ہیں, ان کے ذہن بہت ہی نازک ہوتے ہیں. اس سے وقت میں اگر ہم کو سنبھالا جائے, ان کو سنبھالا جائے تو ایک بہترین تناؤ درخت ہو سکتا ہے. ورنہ ہم وقت نکل جانے کے بعد اس کو کتنا بھی ریپیئر کریں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا. اس لیے دھیان دیں کہ مسجد جو ہے بچوں سے بھرنی چاہیے. ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب بچے شور شرابہ کرتے ہیں, مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہ قوم کے آنے والی نسلوں کے مہمان ہیں. یہ مسجدوں کو سنبھالنے والے ہیں, سماج معاشرے کو سنبھالنے والے ہیں, یہ دنیا کو سنبھالنے والے ہیں. اس لیے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا علم دیں, اچھی تعلیم دیں. ہمارے اساتذہ بھی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو بھیجیں تو ہم اور بھی زیادہ سے زیادہ ان کو اور نئی طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے سکیں. جزاک اللہ خیر. آپ سب تمام یہاں پر آئے, اسی طرح سے ہم آگے بھی پروگرام لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ اور ہمیں اور بھی کام کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.
آپ نے ماشاءاللہ بچوں کو بھی موٹیویٹ کیا، اساتذہ کو بھی موٹیویٹ کیا اور آپ سب کو بھی موٹیویٹ کیا اور واقعی صدارتی خطاب کا حق ادا کیا. جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن مکمل کیا ہے، ان کے لیے ایک فریم بنایا گیا تاکہ ان کے لیے ہمیشہ یاد رہے کہ کب ان کا قرآن ختم ہوا، اور اس میں یہ دعا دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے. ایک مرتبہ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر مہینے میں ایک قرآن کم از کم ختم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ان بچوں کو ایسی توفیق دے کہ ہمیشہ ہر مہینے ایک قرآن کم از کم ختم کریں. تو میں صدر محترم کے لیے بھی ایک انعام آیا ہے، تو میں دونوں حافظان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے صدر محترم کو انعام دیں. یہ انعام صدر محترم کے لیے مختصر سا انعام ہے، چھوٹا سا انعام ہے، قبول کیجیے. اب جن کا قرآن ختم ہوا ہے ناظرہ، صدر محترم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے، اور جناب عبداللہ سرپور صاحب شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. سفیان سعید خان صدر محترم کے ہاتھ سے انعام دے دیں. جزاک اللہ خیر. حذیفہ شکیل بخش ادیان فائق بنگاتا عماد مقبول سورے ترہان تبریز کونڈیکر ایمن ابراہیم کیلکر. اب وہ بچہ جس نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے وہ یہاں موجود نہیں، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں چلا گیا اورنگ آباد میں مزید تعلیم حاصل کرنے. دونوں بھائی جو ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں چلے گئے اورنگ آباد میں، اور ان کے والدین قدر میں ہی رہتے ہیں. تو ان کا انعام جو ہے میں حاصل کرتا ہوں صدر محترم اور دونوں حافظان کے ہاتھ سے. ان دونوں کا نام ہے حافظ عبد الرحمن ہاشم شیوکر اور دوسرا حافظ احمد ہاشم شیوکر. جزاک اللہ خیر. کیونکہ شیخ صاحب بھی آئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مختصر سا انعام ہے. یہ ایسے ہی صدر محترم سے گزارش ہے کہ آپ شیخ صاحب کو انعام دیجیے. اب اس کے بعد تمام طلباء کے لیے جتنے بھی مکتب میں پڑھتے ہیں ان سب کے لیے ایک عمومی انعام ہے. تو میں جناب ابراہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے انعام تقسیم کریں. جناب ابراہیم سرگرو صاحب جزاک اللہ خیر. آئی عمر قمر بدلےکر ارحان
جہانگیر مٹھاگری، انس اماد ناٹکر، فوراً آئیے، جلدی جلدی آئیے، ابراہیم یاسین دسنائے، عمار شجاعت علی صحیح بولے، عبد النور شکیل خطیب نہیں ہے، عبد الغنی الطاف برکات، ایان ندیم سامنے، قریب ندیم سامنے، عبد الرحمن یوسف مقادم، جزاک اللہ خیر جناب ابراہیم صاحب۔ جناب ابراہیم اقبال کے کیسکر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے نام تقسیم کیجیے۔ محمد ریان خان، ابراہیم نعیم خان، عمیر علیم سید، سعد سہیل بنگالگر، فبیل محسن چکتے، نجیب ناصر نوریکر، جلدی آئیے، جن کو انعام چاہیے جلدی آئیے، نہیں تو انعام نہیں دیا جائے گا۔ عمیر آئیے، مشتاق عبد الجبار، یازان عبد الجبار، جزاک اللہ خیر۔ ابھی جناب عبدالعزیز صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں۔ سعود شاغر، ایان تبریز کونڈیکر، شارق شاہ نواز خان، صفوان سرفراز مالدار، تنزیل سرفراز مالدار، نفع نثار بدوی، آدم عطاءاللہ سروے، انس توفیق دنسے، یاسین توفیق دنسے۔ بچوں خاموشی کا اظہار کیجیے، خاموش رہیے۔ انہیں جو پاؤچ دیا جا رہا ہے یہ خالی نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے اندر بھی پینسل، ربر، شارپنر سب دیا گیا، اس کے ساتھ چاکلیٹ بھی ہے تاکہ بچے اسے استعمال بھی کریں اور اسے کھائے بھی۔ شاندار سر، جناب ادرس کامل صاحب سے گزارش ہے۔ محیط نثار دروی، ادیب فائق منگالگر، عبداللہ نور علی بیدکر، ارحان برکت علی مقادم، حسن شابق ملون۔ جناب پرولی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے دست مبارک سے۔ سعد ابراہیم گیلگر، شہد اکبانی، مفید جواد شیخ، عبداللہ مظفر صاحب نے۔ تمام طلبہ کو انعامات مل گئے۔ اب اس کے بعد جن بچوں نے کوئز میں حصہ لیا، حالانکہ فرسٹ اور سیکنڈ کا مسئلہ تھا، لیکن دونوں ماشاءاللہ دونوں نے اچھی تیاری کی تھی دونوں گروپ نے، لہٰذا دونوں کو برابر انعام دیا جا رہا ہے اور اپنا انعام دیا جا رہا ہے کیش کے لیے۔
थोड़ा खामोश रहिए। तबरेज़ दरवेश आपसे गुजारिश है कि वो भी अपने हाथ से नमाज दें। ग्रुप ए में अरहान नबील बिठागिरी, उमर कमर बोलते। जल्दी आइए, जल्दी आइए। नहीं चाहिए। सुल्तान नाटका सबसे गुजारिश को मुझे दे दें। वही ग्रुप ए के दो और साथी अध्ययन फाइट मंगाकर और अनस इमाल नाटक। अबू बकर नाटका सबसे गुजारिश है वो भी दे दें। ग्रुप बी के सुफियान सईद खान इमाद मकबूल शुरू। अब्दुल गनी दरवेश सबसे गुजारिश है। हुज़ैफा शकील अक्षय और हुबैब मोहसिन चिकते। ज़ाकुमुल्लाह खैर, इनामात तक़सीम हो गए। कोई इनाम बाकी है? तलबा कोई इनाम बाकी है? नहीं। साइकिल का इनाम शायद सब लोग भूल गए। छोटा सा इनाम लेके साइकिल का इनाम भूल गए। साइकिल का इनाम किसे देना है और क्यों देना है? साइकिल का ये जो इनाम रखा गया है ये उस बच्चे के लिए रखा गया है जो फजर की नमाज पाबंदी से मस्जिद में आकर पढ़ते हैं। तो एक ही तालिब इल्म है जो हमेशा हर रोज़ फजर की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और वो कोई और नहीं है उमर कमर बोंदलेकर। वो आए, सदर मुहतरम के हाथ से चाबी हासिल कीजिए साइकिल। नईम भाई सदर मुहतरम से गुजारिश है कि वो अपने दस्ते मुबारक से साइकिल कीजिए। फोटो निकाल, वीडियो फोटो निकाल।